السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین گرامی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود شرم کا مقام ہے۔ ابھی میں آج اس ولاگ میں جو خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یقین کریں دل جو ہے نا بالکل ہی یقین کریں کہ اتنا دکھ اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے ایک طرح کے، کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ۔ اس طرح کا جو بیہیویئر اپنایا جا رہا ہے غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے، غذائی قلت سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اس جبری قحط سے اموات کی جو تعداد ہے وہ اب تک 197 ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب صرف وہ لوگ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے جن کو موت آئی ہے ان کی تعداد جو ہے نا وہ 197 ہو گئی ہے۔ یار آپ بروز قیامت تمام مسلمان جو ہے نا اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ جواب دہ ہوں گے یار۔ آپ کے مسلمان بھائی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں یار، مطلب ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ مطلب غذائی قلت کی وجہ سے ان کے نزدیک تو وہی حال ہو گیا نا جیسے کوئی جنگل میں کوئی بھٹکا ہوا انسان ہے، بہت صحرائی جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تو وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، مطلب تڑپ کے ان کی جو ہے نا وہ موت آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ کیا عالم ہوتا ہوگا، ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ وہ ان کی مائیں بہنیں بچے چھوٹے جو اس طرح بھوک میں تڑپ رہے ہوتے ہیں تو ان کی مطلب کیا حالت کیا ہوتی ہوگی یار۔ آپ امیجن کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ارد گرد اگر ایسا ہو رہا ہو یا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ کی کیا بیتے گی آپ کے اوپر، کہ آپ کے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے اور کھانے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ موت ہو رہی ہو۔ اگر ہم ڈسکس کرتے چلیں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر تازہ حملے بھی ہوئے ہیں اس میں، اور مزید 98 فلسطینی شہید ہو چکے ہوئے ہیں اور 600 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں تازہ حملوں میں۔ اور غزہ جو ہے وزارت صحت کی جانب سے یہ جو ہے یہ ڈیجٹ بتائے گئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، اور غزہ کی جو وزارت صحت ہے اس نے یہ بتایا، یہ ڈیجٹ جاری کیے کہ تازہ حملوں میں گزشتہ جو 24 گھنٹوں کے اندر ہوئے ہیں 98 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور جبری قحط سے صرف بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ 4 شہید ہوئے ہیں مزید، اور اموات کی تعداد 197 ہو گئی ہے۔ یار بڑا شرم کا مقام ہے، خاص کر کے بھوک کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں کیا گزری ہوگی۔ 96 بچے بھی اس میں شامل ہیں، جو بچے بلکتے روتے سسکتے، کیسے وہ بیچاروں کی موت ہوئی ہوگی کہ جو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے والدین پہ کیا بیتی ہوگی، ان کا بچہ ان کے سامنے تڑپ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے یار، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس اندازہ لگائیں یار، ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں، خدا را ان کو سپورٹ کریں۔ مسلمانوں کھل کر باہر نکلو، ان کے خلاف آواز بلند کرو۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں یار کھل کے ایسے نہ کرو، کھل کے نکلو۔ جو اس طرح کے ملک ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرو گے تو ایسے ہی آپ اپنے کاموں میں لگے رہو گے تو ان بھائیوں کا آپ کیا جواب دو گے بروز قیامت، کہ وہ آپ کے مسلمان بھائی جو ہے نا بروز آپ پاور میں ہونے کے باوجود آپ سپر پاور کہلاتے ہیں، آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہے جی، ایٹمی طاقت آپ کہلواتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایٹمی ملک ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور کیا آپ جواب دے نہیں ہوں گے؟ ضرور جواب دیں گے آپ بروز قیامت۔ تو بدھ والے دن بھی 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں ایک پرانی بلڈنگ سے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 12,000 سے زائد بچے ہیں جو اب تک بدترین غذائی قلت کا ان کا سامنا ہے۔ 12,000 بچے، ان سے 12,000 سے زائد بچے، تھوڑی تعداد نہیں ہے کہ جن کو غذائی قلت کا سامنا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یار۔ یہ حالات ہیں وہاں کے یار، اور اوپر سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کچھ تنظیمیں جو وہاں پہ کچھ بیچتی میں چیزیں، تو اسرائیل جو ہے ان کو وہاں سے آگے چیزیں جانے نہیں دیتا، اور وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ کیا مجالک ان کے حق میں ہماری گورنمنٹ یا جو میں سعودی گورنمنٹ دیکھ لیں یا باقی UAE دیکھ لیں، کیا مجالک کو پریکٹیکلی کوئی اسٹیپ اٹھایا؟ وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی حالات ہیں بھائی جان، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف برازیل، کولمبیا، یونان، جنوبی افریقہ، اسپین کے عوام ہم زبان ہو گئے ہیں، اور یہ سارے ان کی جانب سے اسرائیلی ہتھیاروں پر پابندی کی حمایت کی گئی ہے۔ یہ پاکستان سے زیادہ تو وہ بادر نکلے نا، انہوں نے مطلب کم از کم یہ تو کیا کہ اسرائیلی ہتھیاروں پر پابندی کی حمایت کی ہے، کھل کر بات کی ہے۔ غزہ میں غیر ملکی امدادی کمپنیوں کو جو ہے نا وہ روکا جا رہا ہے، داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور یہ انہوں نے جو وہاں پہ جو راشن جاتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں، اشیاء جاتی ہیں، وہ یہ کر رہا ہے اسرائیل کہ وہ ساری اپنے پاس ضبط کر لیتا ہے اور اپنی مرضی سے پھر آگے ان کو اگر دل کرتا دیتے ہیں اور دل کرتا ہے تو نہیں دیتے۔ یقین کریں یہ حالات ہیں کہ ہم ہر روز ذرا ڈیلی نیوز سے اپڈیٹ رہتے ہیں، تو اچھا ان کو یہ کام کیا جا رہا ہے اسرائیل
کی جانب سے اتنی ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے کہ ان کو کھانا مطلب کھانے پہ بلایا جاتا ہے اور جب آتے ہیں وہ کھانے کے لیے تو ان کو چن چن کے ان کو فائر مارے جاتے ہیں. یار کیسی ظلم کی انتہا ہے یار. حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بہن کا بھائی باہر جاتا ہے کھانا لانے کے لیے اپنے گھر والوں کے جو پیچھے بچے کچھ ہیں جو افراد ان کے لیے جب وہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں واپس آئے گا زندہ. مطلب یہ حالات ہو چکے ہیں. اور اکثر ایسے جو وہاں پہ کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں فلسطینی ان کو یہ جو ظالم ہیں وہ وہاں پہ فائر مار کے ان کو مار دیتے ہیں. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اور کیونکہ کھانا و خوراک انہوں نے اپنے وہ پاس رکھے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو جب تک ان کو آزادی سے وہاں پہ کھانا کوئی تھرڈ پرسن یا کوئی ایسی تنظیمیں خود جا کے نہیں دیں گے تب تک ان کی یہ بھوک افلاس یہ ختم نہیں ہوگی. تو خدا آواز بلند کریں. اور ناظرین کرام اگر ہم بات کریں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 61,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہوئے ہیں. 61,000 کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. 61,000 جو امیجن کہ 61,000 کتنی بڑی تعداد ہے یار. اتنی بڑی تعداد میں ہمارے فلسطینی بہن بھائی مر چکے ہیں لیکن ہمیں ٹس مس نہیں ہے. ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے اپنے کاموں میں مزے کر رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ دیکھ لیں ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں یار ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے یار. کوئی خدا کا خوف کریں قیامت کے دن آپ نے کیا جواب دینا ہے. ناظرین آپ کی اس سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ایک نئے ولاگ سے حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے